قومی اسمبلی کے اجلاس میں غزہ کے مسلمانوں پر صہیونی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ حکومت کی طرف سے 7 آرڈیننس پیش کرنے پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ پی پی کے نوید قمر کے بھی اعتراضات۔ یہ پارلیمنٹ نہیں مجلس شورا بن گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت۔ اسمبلی میں آرڈیننس پیش کرنے کے طریقے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسد کیسر کا ایوان میں بھرپور مزاحمت کا اعلان۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن۔ مالیاتی فنڈ کی مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے حکام سے ملاقاتیں۔ ایف بی آر نے ٹیکس آمدنی، اصلاحات اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے کا پلان عالمی ادارے کو پیش کر دیا۔ 31 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ بھی پیش۔ پی ٹی آئی کا واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ۔ مبینہ انتخابی دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈونلڈ لو کے خلاف تحریک انصاف کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ترجمان نے واضح کر دیا، امریکی حکام کے خلاف کسی بھی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات سے متعلق کانگریس کمیٹی میں منگل کو ہونے والی سماعت معمول کا حصہ قرار۔ اسلام پرامن دین ہے، فلسطین اور کشمیر کے معصوم مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ مسلم ممالک کو آپس کی نا اتفاقی ختم کر کے متحد ہونے پر زور۔ باجوڑ کی تحصیل برنگ میں سڑک پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر بلدیات سندھ سے میئر کراچی کی ملاقات، شہر کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ سعید غنی کا کراچی میں ترقیاتی کام وقت پر مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ غزہ پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 69 فلسطینی درجہ شہادت پر فائز۔ شہداء کی مجموعی تعداد 31,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے حماس کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ اور پی ایس ایل 9 کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج پلے آف مرحلے میں اسلام آباد اور کوئٹہ مد مقابل ہوں گے۔